السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم لوگ پچھلے تقریباً سے 4 ایپیسوڈ سے بچوں کی تربیت کے بہت اہم موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے دنیا کا۔ والدین کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ نے اولاد دی، جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اگر آپ ان دعاؤں پہ غور کریں تو انہوں نے نیک اولاد مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک نیک اولاد ہبہ کر دیں، اس کا عطیہ کر دیں، اس کا تحفہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو ذکر کیا ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایک تو اللہ اولاد دیتے ہیں، سیکنڈلی کہ اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ بیوی کی تلاش کرو تو نیک بیوی کی تلاش کرو، شوہر کی تلاش کرو تو نیک شوہر کی تلاش کرو، اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ اس لیے کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نیک بنوں، اور پھر میں اپنے شریک حیات کو ایسے چوز کروں جو نیک ہو، تاکہ جب ہماری اولاد ہو تو اس کو ہم نیکی سکھائیں، اور اس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو، وہ مادہ بھی ہو کہ وہ اس نیکی کو لے لے، نیکی کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو پیغام ہے اللہ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، اس کا پیغام ہم بھی سیکھیں، اس پر عمل بھی کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ وہ بھی اس کو کریں، اور جب وہ بڑے ہوں وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور ایک ترتیب، پورا ایک سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے اور وہ عمل کریں گے تو وہ جو عمل کریں گے اس کا اجر میرے نامہ اعمال میں بھی آئے گا۔ اور اگر میرے والدین نے مجھ کو یہ سکھایا تھا اور میں نے اپنی اولاد کو سکھایا، تو نہ صرف کہ میری اولاد کا اجر مجھے ملے گا، مجھے بھی ملے گا، میرے والد کو بھی ملے گا۔ اگر ان کو ان کے والد نے سکھایا، ان کو بھی ملے گا۔ یہ ایک اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی خیر، کسی نیکی پر دلالت کرنے والا، اس کی ترغیب دینے والا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ عمل خود کیا ہے۔ تو یہ بچے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس سے دنیا کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، وہ ہمارا بازو بنتے ہیں، ہمارا ساتھ بنتے ہیں، ہمیں ایک ایموشنل، سائیکولوجیکل ایک فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ساری ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 4 ایپیسوڈ سے تقریباً، غالباً۔ اور پھر میں نے بات کی کہ کس طریقے سے پریگننسی ہو، کس طریقے سے دودھ پلایا جائے، کیسے ماں بچے کا خیال کرے، کیسے اس کو حق کرے، کیسے اس کو سپورٹ کرے، کیسے باپ بچے کے ساتھ رہے، کیسے اس کے ساتھ وہ اس کو حق کرے، کیسے وہ جو فزیکل ٹچ، فزیکل کس جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے ان کی پرسنالٹی پہ وہ اثر کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پورے ٹاپک پہ بات کی، ان کے اچھے نام رکھے جائیں وغیرہ۔ تو اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بچہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، اس کو نصرانی، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ تو توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بچے کی فطرت میں توحید ہے، اس کی فطرت میں ایک اللہ کا تعارف ہے، وہ ایک خدا کو مانتا ہے، فطرت اس کی فطرت میں پیوست ہے یہ بات۔ لیکن پھر اس کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، وہ جو چیز اس کے دل میں ہوتی ہے اس کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں وہ چنگاری ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی بچے جن کا بچپن ایسا نہیں گزرا ہوتا کہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں، کبھی بڑے ہوتے ہیں
اللہ کی طرف سے ان کو ماحول سازگار ملتا ہے، اور کوئی ایسی بارش ہوتی ہے کہ وہ مٹی دھل جاتی ہے، کوئی ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ مٹی اڑ جاتی ہے، تو نیچے سے وہی توحید، وہی اللہ کی محبت وہ نکلتی ہے، اور وہ دوبارہ سے اللہ کے پاس اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس فطرت پر وہ مٹی نہ پڑنے دیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک رکھا جائے۔ گھر کے ماحول سے مٹی پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ، یعنی اس بچے کے ماں باپ، شوہر اور بیوی جو ہے، ان کے آپس کے تعلقات ایسے ہوں کہ اس کا کوئی منفی اثر، نیگیٹو اثر بچے پر نہ پڑے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اینی وے گھر کے ماحول کے لیے اچھا ہے، گھر کے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا تعلق آپس میں اچھا ہو۔ ہم بہت پہلے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ میری سنت ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ میرے اس عمل سے سیکھو، کس طریقے سے میں نے اپنی بیویوں کا خیال کیا ہے۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ایگزیمپلری لائف، تقریباً 25 سال کی ایگزیمپلری، امیزنگ، لوئلٹی، وفا، محبت، پیار، شیئرنگ، کیئرنگ، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی نسبتاً، ریلیٹیولی، کیسے پیار، کیسے محبت، ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھا۔ ان کو کوئی کسی قسم کی گیمز ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گیمز دکھائیں۔ کوئی نیزہ بازی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ دوڑ لگائی، ان کے ساتھ ریس لگائی۔ ایک دفعہ ان کو جیتنے دیا، وہ خوش ہو گئیں۔ دوسری دفعہ خود جیت گئے، اور ایسی مذاق میں کہا، تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تمہیں ہرا دیا۔ دل لگی، ان کے ساتھ محبت کا اظہار، پیار۔ باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی بھی ہیں، امہات المومنین، ہماری مائیں، کیسا برتاؤ تھا، کیا ماحول تھا۔ ہر روز عصر کے بعد، اگر سفر پر نہیں ہوتے تھے، ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جا کر ان سے پوچھنا، آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، سب سے پوچھنا، سب کا خیال کرنا، یہ سنت ہے۔ ایک گھر کا جب ماحول خوبصورت ہوتا ہے، جب گھر کا ماحول محبت والا ہوتا ہے، تو اس ماحول میں جو وہ بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایک خود بخود سے ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ایک سائیکولوجیکلی اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایموشنلی اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ماحول سے سیکھتا ہے، اس پیار والے ماحول میں، اس ایٹماسفیئر میں اس کی ایک محبت والی تربیت، محبت اس کے اندر خود بخود پنپ رہی ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو اس بچے کے اندر خود بخود سے ایک محبت، ایک پیار، ایک عزت، ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے میرا باپ میری ماں کے ساتھ اس کی عزت کرتا ہے، اس کے دل میں خود بخود سے خواتین کے لیے عزت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بخود سے ایک اچھا شوہر بنے گا بڑا ہو کر، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو بحیثیت شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتے دیکھا۔ اس کی ایک تربیت ہو رہی ہے، اور یہی موضوع ہے ہمارا، تربیت۔ یہ بہت اہم ہے بات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو لائٹ نہیں لے سکتے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، نوجوان بچہ، بہت سال پرانی بات ہے، اور وہ غلط طرف نکل گیا، غلط لائن میں نکل گیا، اور ہر غلط حرکت کی اس نے زندگی میں۔ پھر اسے احساس ہوا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، پریشان ہوا۔ ظاہری بات ہے، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں وہ انسان کو ایک اچھی فیل تو نہیں دیتی ہیں۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ایک ہائپ ہو، ایک سپائک ہو، لیکن ایونچولی اس سپائک کو ختم ہونا ہوتا ہے، اور جب وہ سپائک ختم ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے دل کے اندر ڈپریشن، پینکس، اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اینی وے وہ آیا
تو ہی نیڈڈ ہیلپ کاؤنسلنگ. تو میں نے اس سے بات کی. تو پھر میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کہ بیٹا آپ کیوں آپ اس لائن پہ چلے گئے, آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا, کیا ٹریگر بنا؟ تو اس نے کہا میرے گھر کا ماحول, میرے گھر میں ہر وقت لڑائی, چیخنا, چلانا, میرا باپ بھی میری ماں پہ چیخ رہا ہے, میری ماں میرے باپ پہ چیخ رہی ہے, گھر میں ایک ٹینشن. اور میں چھوٹا تھا, میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا, جیسے ہی میں بالغ ہوا, اور میں گھر سے بھاگ گیا اور پھر غلط ماحول میں چلا گیا, اور پھر اس غلط ماحول نے مجھے سب کچھ سکھایا جو سکھایا. لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ وہ سب غلط تھا. یعنی ایک بچہ گھر کے ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا. تو یہ اہم بات ہے, پلیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان اینی وے, جیسے میں نے کہا کہ بچے نہ بھی ہوں تب بھی دوسرے کی رسپیکٹ, دوسرے کی عزت, شوہر بیوی کی عزت کرے, بیوی شوہر کی عزت کرے, تو ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ تو بیسک ہیومن صفت ہے, یہ تو انسانیت ہے, اور دین تو ویسے انسانیت ہی سکھاتا ہے آف کورس. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ دین کی چیزوں کو سائڈ پہ رکھے اور صرف لاجیکلی سوچے کہ ایک اچھا انسان کیسے اچھا بن سکتا ہے, ایک انسان کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے, تو یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے کہ آپ گھر میں سب کی رسپیکٹ کریں, اپنی بیوی کی رسپیکٹ کریں, بیوی شوہر کی رسپیکٹ کریں. میں نے دیکھا ہے عجیب حالات ہیں گھر کے اندر, میں تو جتنا اس بارے میں بات کروں اتنا کم ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, اب کتنے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ شاؤٹ کرتی ہیں, اسکریم کرتی ہیں, اسپائنگ کرتی ہیں, اینڈ یو نیم اٹ. اور پھر ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے. یہ اچھا طریقہ تو نہیں ہے. تو گھر کا ماحول ہی نہیں بھی خراب ہے, لیکن آن اے بگر نوٹ, بچے جو آپ کے ہیں وہ اس سے سفر ہو رہے ہیں. پلیز ان کا خیال کریں, پلیز گھر کا ماحول اچھا رکھیں. بچوں کی تربیت پر ڈائریکٹلی اثر کرتا ہے. اور سیکنڈلی, والدین بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسے والدین ہوں گے بچہ ان کو کاپی پیسٹ کرے گا. زبان سے بات کرنے میں وہ اثر نہیں ہے جتنا آپ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے اس کو سکھا سکتے ہیں. گھر میں اگر باپ بھی فون پہ بیٹھا ہوگا, ماں بھی فون پہ بیٹھی ہوگی, تو بچہ بھی فون ڈیمانڈ کرے گا. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ سے بات کریں گے کہ یہ جو گیجٹس ہیں, جو اسکرین ٹائمز ہیں, اس کے بچے کے اوپر کتنے منفی اثرات پڑ رہے ہیں, کتنی نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں. دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئیں گے اور بات کریں گے تفصیلی انشاءاللہ, اللہ نے توفیق دی تو. لیکن جو دا فیکٹ کہ بچہ آپ کو کاپی کرتا ہے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں کہ ان کی جب نیا ان کا بچہ ہوا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں ہسبینڈ وائف کو توفیق دی کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا. تو باپ وہ بھی دین کی کتابیں نکال کر پڑھ رہا ہے, ماں بھی دین کی کتابیں نکال کے پڑھ رہی ہے, کیونکہ وہ فارملی لرن کر رہے تھے, تو ان کے ایگزامز ہوتے تھے پراپر, یعنی پورے سیٹ اپ سے چل رہے تھے. تو چونکہ باپ کے بھی ایگزامز ہیں, ماں کے بھی ایگزام ہیں, باپ بھی کتابوں میں ہے, ماں بھی کتابوں میں ہے, تو بچے کو بھی کتابوں کا شوق پڑ گیا. اس کو فونز کا شوق نہیں پڑا, اس کو کتابوں کا شوق پڑ گیا. وہ بھی کوئی نہ کوئی کتاب کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, قرآن کھول کے بیٹھ گیا, کوئی کتاب. چھوٹا سا بچہ بس ایسے ہی اسکربلنگ کر رہا ہے, لکھنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس نے سیکھنا شروع کیا. اس بچے نے 2.5 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا. 2.5 سال کی عمر میں. آئی نو دیم پرسنلی, ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کو. 2.5 سال کی عمر میں وہ قرآن پڑھتا تھا بچہ. اس نے لکھنا شروع کر دیا. چھوٹا سا 5 سال کا بچہ وہ لیکچر سن کے لیکچرز کے نوٹس لیتا تھا. 5-6 سال کا بچہ. کیوں؟ گھر کا ماحول ایسا, ماں باپ پڑھ رہے ہیں, کتابوں کے ساتھ ہیں, کتابوں سے اس بچے کو محبت ہو گئی. باپ ہر نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا. اس بچے کو پتہ ہے کہ یہ باپ میرا نماز پڑھنے گیا. اس بچے کو نماز کی عادت پڑ گئی. وہ 5 سال سے نماز پڑھنا شروع کر دی اس بچے نے, 5-6 سال سے. اس نے زندگی میں, اس بچے نے, وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے, اس بچے نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی. ماحول, یہ ہماری تربیت کا
حصہ ہے صرف کہتے رہنا یہ کر لو یہ کر لو، یہ نہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو. اس سے بچے کو شاید سیکھ جائے، شاید نہ سیکھیں، موسٹ لائکلی شاید نہ سیکھیں، کیونکہ آپ خود تو کر نہیں رہے. آپ خود تو جھوٹ بول رہے. بچے کو کہہ رہے ہیں سچ بولو، وہ کیسے سچ بولے گا؟ آپ تو خود بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور بچے کو کوئی غلط چیزیں نہیں دیکھتے بچے، وہ کیسے سیکھے گا؟ پلیز اس چیز کے بارے میں سمجھیں. انشاءاللہ ٹاپک کو جاری رکھیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے مجھ سے کہ واٹ آر دا اسلامک گائیڈ لائنز آن سوشل میڈیا یوزیج اسپیشلی ود دا رائز آف انفلوئنسرز اینڈ پبلک فگرز ان دا اسلامک کمیونٹی. Well, I will extend that to not only in Islamic community but generally in a community actually. کہ اسلامک اصول کیا ہے سوشل میڈیا کے یوز پر، اور انفلوئنسرز اور جو پبلک فگرز جو کمیونٹی کے اندر ہیں. یہ آج کل کے دور کا سب سے بڑا چیلنج، ون آف دا بگیسٹ چیلنجز آئی وڈ سے، بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے کہ سوشل میڈیا جہاں اتنے فائدے کی چیز ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ سوشل میڈیا سے ایک اویئرنیس کا جو پلیٹ فارم ہے، ایسا پلیٹ فارم کبھی ہیومن ہسٹری میں نہیں رہا. بہت سے اچھی چیزیں جو کہ لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھیں اب پتہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ناٹ ویری لانگ اگو لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنی ٹھیک نہیں آتی تھی. وہ تجوید کے ساتھ قرات نہیں کرتے تھے، ان کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا. اگر کوئی پنجابی بولتا ہے تو اس کے لہجے میں پنجابی ٹچ ہوتا تھا، کوئی سندھی بولتا ہے اس کے لہجے میں سندھی ٹچ ہوتا تھا، کوئی پشتو بولتا ہے اس کے لہجے میں پشتو ٹچ ہوتا تھا. یعنی اپنے اپنے لہجوں میں، اپنی لوکل زبان کے لہجے کے اندر بنگالی جو ہے ان کے اندر بنگالی ٹچ ہوتا ہے وغیرہ. لیکن جب اویئرنیس پیدا ہوئی، ایک پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور لوگوں نے جو صحیح لہجے میں صحیح تجوید کے ساتھ لوگوں نے قرآن کی ریسیٹیشن سنی، قرات سنی، تو ان کو شوق پیدا ہوا. پھر لوگوں نے جا کر سیکھا، انہوں نے آ کر سکھایا. تو یہ میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ ایک فائدہ جیسے ہوا کہ ایک اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ قرآن کو ٹھیک پڑھنا چاہیے، اور یہ طریقہ ٹھیک ہے قرآن کا. قرآن کی جو قرات ہے وہ ساری اب تو بہت ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت خوبصورت تلاوت ہوتی ہے. وہ آپ پاکستان چلے جائیں، پاکستان کے پڑوسی ملک میں ہو، باقی فار ایسٹ میں چلے جائیں، ایون عرب ورلڈ کے اندر کئی ہر بندہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ وہ ان کی ایک لینگویج ہے اپنی، لیکن ہر لینگویج کا ایک ایکسنٹ ہے. جتنے بھی عرب بولنے والے ممالک ہیں ان سب کے اپنے اپنے ایکسنٹس ہیں، اپنی ووکیبلری ہے، اپنا طریقہ کار ہے. لیکن قرآن تو جو فصحیٰ عربی ہے، جو ایک ٹریڈیشنل عربک لینگویج ہے، وہ سب کی لینگویج تو نہیں ہے. تو اینی سب نے اس کو ایکوائر کیا، سب نے اس کو سیکھا، اور آج آپ کو قرآن کی بہت خوبصورت تلاوت کرنے والے لوگ ساری دنیا میں ملتے ہیں. تو فائدہ اس طریقے سے ہے، اویئرنیس، لرننگ وغیرہ. لیکن یہ تب ہے جب اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی پازیٹیوٹی بہت کم ہے اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. دیٹس دا پرابلم. پازیٹیوٹی ہے لیکن پازیٹیوٹی نسبتاً ریلیٹیولی کم ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں جتنے فتنے ہیں ان سب کا آغاز سوشل میڈیا سے ہوتا ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے، اموڈسٹی ہے، بے حیائی دکھائی جا رہی ہے. کبھی بھی فنگر ٹپس پہ اتنی اموڈسٹی نہیں تھی جتنی آج بچے کے ہاتھ میں. ہر بچے کے ہاتھ میں لٹرلی ایک ویپن ہے سیلف ڈسٹرکشن کا. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کلک کی دیر ہے، ایک سرچ کی دیر ہے، ایک کلک کی دیر ہے. ریکمنڈیشن آ جاتی ہے کوئی بہت ہی اموڈسٹ، اور ایک کلک ہے اینڈ دیٹس اٹ. ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں چلا جاتا ہے کوئی بھی انسان، بچہ صرف نہیں. تو یہ تو کبھی بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ جس طریقے سے فتنے پھیلتے ہیں، پہلے اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چلے، اصولاً تو کسی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ عیب چھپاؤ، لوگوں کے عیب مت بتاؤ لوگوں کے.
لیکن چلیں لوگ دین پر اگر نہیں چلتے تھے تو کسی کے عیب کسی کو پتہ چلے تو اس کے عیب جو تھے وہ اس نیبرہڈ میں اس محلے کے اندر بس رہتے تھے کہ ہاں جی فلاں شخص جو ہے وہ یہ کرتا ہے یا اس نے یہ کیا. 10 گھروں میں 20 گھروں میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ بھی بہت ہے. جنرلی 5-10 گھروں میں 5-10 فیملیز میں اس کا پتہ ہوتا ہے. آج لوگ کسی کا ایپ اس کو پتہ چل جائے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں. یعنی پہلے گناہ کی انٹینسٹی عیب نہ چھپانے کی گناہ کی انٹینسٹی سے فار ایگزامپل ٹو دا لیول آف 2 تھی, آج ٹو دا لیول آف 2 ملین ہوتی ہے. اب اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں نے کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں بتا دی جو مجھ کو نہیں بتانی چاہیے تھی. اچھا یہ تو وہ ہے اس کے اندر واقعی عیب ہو. اگر کسی کے بارے میں کسی کے اندر عیب نہیں ہے اور کسی نے کسی پہ بہتان لگا دیا, جھوٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا کہ وہ ایسا ہے جبکہ وہ ایسا نہیں ہے, رائٹ, اور اس کی وجہ سے اس شخص کی بدنامی ہو گئی, کوئی فتنہ پھیل گیا. اب کل کو اگر اس بندے کو احساس ہو میں نے تو غلطی کر دی, اگر وہ 5 فیملیز تک محدود ہوتی تو 5 فیملیز میں جا کے کہتا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کے بارے میں جھوٹ بول دیا, وہ اصل میں ایسا نہیں ہے, تو ان سب کو جا کے کلیریفائی کر دیتا. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے تو اس کو بھی بتا دیا, تو چلو چھٹے گھر بھی کلیریفائی کر دیتا, یا ان کو یہ کہہ دیتا اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ان کو بھی کلیریفائی کر دیں. معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا. اگر آپ اس کا رجوع ریکارڈ بھی کرا دیں, لیکن وہ چیز تو لاکھوں میں پھیل گئی ہے, ملینز میں پھیل گئی ہے. کس کس کو ٹھیک کریں گے آپ؟ اور یہ بندہ قیامت کے دن جواب دہ ہے. جس نے جھوٹ بولا, کسی پہ بہتان لگایا, کسی پہ سلینڈر کیا, کوئی فتنہ پھیلایا. والفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک, زیادہ شدید ہے ایک فتنہ پھیلا دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے, جیسے غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو میں نے ایک مثال سے سمجھا ہے کہ کتنی ایک میس ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اس سے. کتنا خطرناک ٹول ہے سوشل میڈیا. جھوٹ بولنا, جیسے میں نے ماڈسٹی کی بات کی, ایٹ دا ٹپ آف فنگر. ایک بچے, معصوم بچے کو کوئی اموڈسٹی اس نے دیکھ لی, اس کی جو انوسنس ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ہر بندے کی انوسنس ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے اس کی معصومیت. لیکن بچے تو خاص طور پہ معصوم ہوتے ہیں, خاص طور پہ. بے حیا چیز کا اثر ہر شخص کے دل پر ہوتا ہے, کوئی بھی دیکھے اس کا دل تباہ ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کی معصومیت اگر چھوٹی عمر میں تباہ ہو جائے تو اس کے اتنے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ریکور کر ہی نہیں سکتے. تو پلیز یہ اس چیز کو صحیح استعمال کرنا. پلس لوگ جو ہیں اس کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں, غلط استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن صحیح استعمال کے اندر بھی اگر انسان کے اندر لالچ ہو جائے, اگر میں چاہوں کہ میرے تو ملینز آف سبسکرائبرز ہوں اور اس کے لیے میں الٹی سیدھی بات کروں, ایسے بات کروں, کچھ مرچ مسالہ لگاؤں, کوئی ایسی ایک بات کھڑی کر دوں کہ لوگ اس کو سننے کے لیے اس کو فارورڈ کریں گے, اس کو ریکمینڈ کریں گے, تو میرے تو اپنی سنسیئرٹی, میرا اخلاص بھی تباہ ہو گیا. اگر میں اللہ کی خاطر یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں اجر کمانے کے لیے صرف, تو اگر میں لوگوں کے لائکس اور ان کے سبسکرپشنز لینے کے لیے کوئی ایسی بات چھیڑ دوں کہ جی لوگ مجھے سبسکرائب کریں گے, میرے لائکس کریں گے, مجھے وہاں سے انکم جنریٹ ہوگی کیونکہ میرے لائکس بہت ہو گئے ہیں اور میرے سبسکرپشن, میری ویورشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے, میں پیسہ کماؤں گا, میں کوئی ایسی غلط بات کر دوں تو میرے اخلاص بھی چلا گیا. تو الغرض اتنی سینسٹیو چیز ہے, یہ اتنی زیادہ سینسٹیو چیز ہے کہ اگر میں نے اس کے ذریعے سے خیر پھیلائی تو اس سے پاورفل پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے ذریعے سے اگر میں نے شر پھیلائی تو یہ کسی کے بھی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گی معاذ اللہ. اور لوگ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں, لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگ تانے دے رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, فتنے پھیلا رہے ہیں, بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اتنا میس اس کو وہ پھیل جاتی ہے کہ پھر اس کو ریٹریکٹ کرنا, توبہ کرنا
اس کے تو دروازے ہی ہم بند کیے جا رہے ہیں. تو پلیز اپنی آخرت کی فکر کریں. ایک ایک لفظ سوچ کے بولیں. ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا. ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر لفظ جو تم زبان سے نکالتے ہو ایک فرشتہ اس کو لینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وہ لکھ لیتا ہے. جو ٹائپ کرتے ہو وہ بھی لکھنے کے حکم میں ہے. جو سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہو وہ بھی تو بول ہی رہے ہیں. یا جو پوسٹ کر رہے ہیں وہ بھی بولنے کے مترادف ہیں. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. بغیر سوچے سمجھے بات کرنا، بغیر تحقیق کے بات آگے کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. یہ جھوٹ بولتا ہے شخص. اس نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اس نے ریسرچ کیوں نہیں کی کہ یہ بات جو مجھ کو پتہ چلی ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ لوگ سوشل میڈیا پہ نیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ کے ویزے شروع ہو گئے، وہاں کے بند ہو گئے، جبکہ ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو اس کو فارورڈ کر رہا ہے وہ بلا تحقیق آگے بات کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہم اپنی آخرت یا بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں. سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے. اس کے لیے ہم لاکھوں لوگوں تک اپنی اچھی بات پہنچا سکتے ہیں. تحقیق شدہ اچھی بات، ایسی بات جس سے لوگوں میں محبت پھیلے، جس سے لوگوں میں نفرت نہ پھیلے، جس سے فتنہ نہ پھیلے. اگر ہم اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ ایسی چیز کریں گے تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر اس کو کسی بھی غلط چیز کے لیے ہم پھیلائیں گے تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.